محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد واصف حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں نورانی قاعدے کے سبق نمبر 3 کی مشق کے ساتھ۔ آؤ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر جو آتا ہے وہ حرف کے نیچے آتا ہے۔ یہ جو لال کلر میں جو لگا ہوا ہے یہ اور زبر جو آتا ہے وہ حرف کے اوپر آتا ہے، ایسے یہ جو لگا ہوا ہے۔ زیر آتا ہے حرف کے نیچے۔ تو آج ہم زیر کی مشق کریں گے اور انشاءاللہ پیش کی بھی مشق کریں گے۔ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ اس میں 3 بات بتلائی گئی ہے۔ زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، کھینچنا نہیں ہے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ تو معروف اور مجہول آواز کیا ہے میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ الف کے اوپر کوئی حرکت ہو تو الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر الف کے نیچے زیر آیا ہوا ہے تو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے۔ حمزہ زیر ای۔ اب ہم نے جو ای پڑھا ہے یہ معروف ہے، اور اگر ہم نے پڑھا حمزہ زیر اے تو یہ مجہول ہے۔ تو معروف اور مجہول آپ سمجھ گئے کسے کہتے ہیں۔ اے کی جو آواز نکلے یہ مجہول ہے، اور ای کی جو آواز نکلتی ہے وہ معروف ہے۔ تو یہاں سے لے کر یہاں تک اور قرآن میں کسی بھی جگہ صرف ایک لفظ ہے مجریہا، اس کے علاوہ تمام حرفوں میں ہمیں معروف ہی پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی، تا زیر تی، ثا زیر ثی، جیم زیر جی، ح زیر حی، خا زیر خی، دال زیر دی، ذال زیر ذی، را زیر ری، زا زیر زی، سین زیر سی، شین زیر شی، صاد زیر صی، ضاد زیر ضی، طا زیر طی، ظا زیر ظی، عین زیر عی، غین زیر غی، فا زیر فی، قاف زیر قی، کاف زیر کی، لام زیر لی، میم زیر می، نون زیر نی، واو زیر وی، ہا زیر ہی، حمزہ زیر ای، یا زیر ی۔ یہ زیر کی جو ہماری تختی تھی یہ پوری ہو گئی ہے۔ اب ان حرفوں کو جوڑ کر کے دیکھتے ہیں کیسے پڑھے جائیں گے۔ مشق۔ حمزہ زیر ای، با زیر بی۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔
ای بھی، را زبر را، دال زیر دی، ردی. اب دونوں کو ملایا تو ردی ردی، را زبر را، ح زیر حی، رحی، میم زبر را زبر را، ح زیر حی، رحی، را زبر را، ضاد زیر ضی، رضی، واو زبر و، سین زیر سی، وسی، حمزہ زیر ای، با زیر بی، ای بی، لام زیر لی، ایبلی، را زبر را، دال زیر دی، ردی، فا زبر فا، ردف، را زیر ری، ح زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحم، را زیر ری، ضاد زیر ضی، رضی، یا زبر یا، رضیا، واو زبر و، سین زیر سی، وسی، عین زبر ع، وسع، ح زبر ح، میم زیر می، حمی، دال زبر د، حمد، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمل، خا زبر خا، طا زیر طی، خطی، فا زبر فا، خطف، ح زبر ح، فا زیر فی، حفی، ظا زبر ظا، حفظ، عین زبر ع، ہا زیر ہی، عہی، دال زبر د، عہد. یہ ہماری مشق والی تختی پوری ہو گئی زیر کی. تو اس میں اجرا کیسے کریں گے اس پر توجہ دیں. حمزہ زیر ای، حمزہ کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. با زیر بی، با کے نیچے زیر کی حرکت ہے. حرکت والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. را زبر را، را کے اوپر زبر کی حرکت ہے. زبر والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے. دال زیر دی، دال کے نیچے زیر کی حرکت ہے. زیر کی حرکت کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. یہ ہمارا آپ کو یہاں سے لے کر یہاں تک اجرا آپ کرنا چاہیں ایسے کر لیں. البتہ میں نے بتلایا تھا کل بھی کہ نہ زبر کھنچتا ہے اور نہ زیر کھنچتا ہے. تو اس تختی میں جہاں بھی کیا زیر آئے گا یا زبر آئے گا وہ بلا کھینچے پڑھے جائیں گے. چلو یہ جو ہوتا ہے یہ پیش، آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ پیش کی حرکت ہے. حرف کے اوپر جو اس طرح کا گول سائیں بنا رہتا ہے اسے پیش کہتے ہیں.
پیش والے حرف کو بھی جلدی پڑھیں گے، ذرا بھی نہ کھینچیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ پیش کو بھی جلدی پڑھنا ہے، کھینچنا نہیں ہے، معروف پڑھنا ہے، مجہول آواز سے بچنا ہے۔ اب پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ اب معروف پیش میں کیسا پڑھا جائے گا اور مجہول کیسے پڑھا جائے گا، آپ یہ دیکھ رہے ہیں۔ حمزہ پیش او، یہ جو او ہے یہ معروف ہے، اور حمزہ پیش او یہ مجہول ہے۔ تو او سے بچانا ہے، او پڑھنا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی او نہیں آئے گا بلکہ او ہی آئے گا، جیسے با پیش بو یہ معروف ہے اور بو مجہول ہے۔ آپ کو مجہول سے بچنا ہے، معروف پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو، ح پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، زال پیش زو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، ضاد پیش ظو، طا پیش تو، ظا پیش ذو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو۔ مشق: را پیش رو، سین پیش سو، رسو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، صاد پیش سو، ح پیش حو، سحو، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، سا پیش سو، لام پیش لو، سلو، را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسلو، سین پیش سو، دال پیش دو، سدو، سین پیش سو، سدسو، صاد پیش سو، ح پیش حو، سحو، فا پیش فو، صحف، کاف پیش کو، تا پیش تو، کتو، با پیش بو، کتبو، سا پیش سو، لام پیش لو، سلو، سا پیش سو، سلسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فقی، دال زبر دا، فقد، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کرم، شین زبر شا، جیم زبر جا، شج، را پیش رو، شجرو، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہدی، یا زبر یا، ہدیہ، قاف پیش قو،
تا زیر تی قتی لام زبر لا قتل. چلو اس کا اجرا کر کے دیکھتے ہیں. را پیش رو، را کے اوپر پیش ہے، پیش والے حرف کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. پیش کو آسانی سے نکالنے کا راستہ یہی ہے کہ جس وقت ہم پیش کی حرکت ادا کریں تو ہونٹوں کو گول ضرور کریں، پیش آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گا. سین پیش سو، سین کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. سین پیش سو، دال پیش تو سدو، سین کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں، ذرا بھی نہ کھینچیں. معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. دال پیش دو سدو، دو، دال کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کی حرکت کو جلدی پڑھیں، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں. پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں. اسی طرح آپ پورے کی مشق کریں. میں یہاں سے اور یہاں تک ایک بار بلا ہجے کیے، یعنی بنا الگ الگ پڑھنے کے ایک ساتھ پڑھ کے دیکھتے ہیں. ای بی، ردی، رحی، رضی، وسی، ابلی، ردیف، رحم، رضی، وسع، حمد، عمل، خطف، حفظ، عهد، رسو، سدو، سحو، کتو، ثلو، رسل، سدس، صحف، کتب، ثلث، فقد، کرم، شجر، ہدی، قتل. یہ جو مشق کرائی جا رہی ہے، اس مشق کا مقصد ہے کہ ہمارے حرفوں کی ادائیگی صحیح ہو جائے، ہمیں الفاظ کا نکالنا صحیح طریقے سے آ جائے. بعض سمجھ جاتے ہیں کہ زیر نہیں کھنچے گا، لیکن مشق نہیں کی ہوئی، مشق اگر نہیں کر رکھی ہے تو پھر جب آگے بڑھیں گے تو زیر کی حرکت کو صحیح سے ادا نہیں کر پائیں گے. مشق نام ہے بار بار سبق کو پڑھنے کا. بار بار آپ اپنے سبق کو بار بار پڑھیں، اور جب تک ہمارا سبق بلا جھجک جو ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اس طرح سے نہ ہو جائے تو سمجھیے کہ ہمارا سبق ابھی کچا ہے، ابھی ہمیں سبق اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے. اس لیے اس کی خوب اچھی طریقے سے مشق کریں. انشاءاللہ قرآن کا پڑھنا بہت ہی آسان ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم تھوڑی توجہ اور محنت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا سبق مکمل ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.